السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب نے، بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر سے حدت ہے اور عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہفتے سے تحریک شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بہت زیادہ یہ باتیں سامنے آئی کہ کچھ معاملات جو سیاسی جماعتیں ہیں اور دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان طے ہونے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ معاملات طے ہیں تو پھر عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کے لیے آئیں، ان کو معجون بھی پیش کریں گے اور دھنیں بھی دیں گے۔ لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر سے جو تبدیلی کی اطلاعات آ رہی تھی لیگی رہنماؤں کی، آج پریس کانفرنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ رانا مشہود بھی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی آنے جا رہی ہے اور گورنر پنجاب نے بھی یہ خبردار کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو پھر پنجاب میں بھی تبدیلی آئے گی۔ پنجاب میں تبدیلی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا تبدیلی ان ہاؤس ہوگی، گورنر راج ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہوگا؟ اور ایسے وقت میں پنجاب میں تبدیلی کیوں لائی جا رہی ہے؟ بہت سے امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ ارشاد صاحب، پنجاب میں اب تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، یہ تبدیلی واقعتاً آئے گی یا عمران خان جو لانگ مارچ کی پلاننگ کر رہے ہیں تبدیلی کا ایک ہجان اور بے یقینی پیدا کر کے وہ سپورٹ جو عمران خان کو پنجاب کی بیوروکریسی یا حکومت کی مشینری سے ہو سکتی ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش ہے؟ دو تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے اپنی پارٹی سے بھی، اپنے اتحادیوں سے بھی اور کسی اور سے بھی، رجیم چینج کے جو ایک کردار ہیں ان سے بھی، کہ پنجاب ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ پنجاب ہمارے اگر حوالے نہیں کیا جاتا، پنجاب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو پھر ہم وفاق میں ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ وفاق جو ہے وہ ایک مفلوج سا وفاق ہے کہ اگر 4 حکومتیں عمران خان کے پاس ہیں، عمران خان جو ہے وہ میدان میں کھڑا ہے، عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ ہے جناب نواز شریف صاحب کی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کو عدالتی تبدیلی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی نیچرل تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک کوئی اور انتظام انصرام ہوا ہے ہمارے خلاف۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب تحریک چلانا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد کا گھراؤ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا کی صورت میں اور پنجاب کی صورت میں ایک ایسی سپورٹ بیس حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ جب چاہیں وفاق کو اور اسلام آباد کو اور دارالحکومت کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ وہ داخل نہ ہوں اسلام آباد میں، وہ صرف موٹر وے بند کر دیں، وہ جی ٹی روڈ بند کر دیں، وہ مری روڈ بند کر دیں اور مارگلا روڈ بند کر دیں جو راستہ ہے کے پی کے سے، تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس مرکز کے پاس یا دارالحکومت کے پاس بات کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایک نااہلی کا یا نالائقی کا یا ناکردہ کاری کا، ناقص کارگزاری کا ایک تاثر روز بروز پختہ ہو رہا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے اور عمران خان کے ساتھ اچھی بارگیننگ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پنجاب میں حکومت اس کے پاس ہو، وفاق کے پاس ہو، وفاقی حکومت کے پاس ہو، اور اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو ان ہاؤس چینج آ جائے یا پھر گورنر راج لگا دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا عدلیہ تحریک کے حوالے سے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا اسی لیے کہ اس تحریک کو یا اس لانگ مارچ کو روکا جا سکے۔ اگرچہ وہ ناکام ہوا تھا، وہ ہو نہیں پایا تھا، اس کی کئی وجوہات، لیکن معاملات اس سے پہلے ہی ان کے وہ طے بھی ہو گئے تھے۔ بخاری صاحب سے ارشاد طے تھے، یعنی طے پہلے ہی طے تھے، وہ جو لانگ مارچ تھا وہ بھی ایک طے شدہ ہی لانگ مارچ تھا۔ لیکن ہم بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بخاری صاحب یہ ایک دفعہ پھر کوشش شروع ہوئی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آخر پنجاب میں تبدیلی کی اب ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور کیا مجبوری ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ پنجاب میں جائز یا ناجائز طریقے سے تبدیلی لائے؟ شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم میں ایک
जमात या चंद जमातों की कोलिशन जो है ट्रेजरी बेंचेस पे है और कुछ अपोजिशन में एक जमात हो या बहुत सारी जमातें हों, ये उनका अपोजिशन में जो जमातें होती हैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी कि वो जो सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको डिसलॉज करें थ्रू नो कॉन्फिडेंस। जी ये कोई गैर आईनी बात नहीं है, ठीक कोई इलीगल बात नहीं है। मैं समझता हूँ अगर अपने पंजाब की अपोजिशन ये समझती है जी कि उनके पास नंबर्स हैं पूरे जी और वो परवेज अलाई को डिसलॉज कर सकते हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सही इसमें और जवाब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने नंबर पूरे करके वो रूलिंग पार्टी बन जाए प्रोविंस में। इसलिए इसमें ये कोई अजीब बात नहीं लग रही या गैर आईनी या गैर कानूनी बात मुझे नहीं लग रही। नहीं, इन हाउस चेंज तो बाकी आप बिल्कुल गैर ने जो आईनी गैर कानूनी इंट्रो में नहीं कहा, है, लेकिन आवाज़ी अगर साथ- लॉन्ग मार्च रोकने के लिए गवर्नर राज लगाया जाता है तो पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी। देखिए जी, लॉन्ग मार्च देखें अगर तो विद इन लीगल पैरामीटर्स वो करते हैं तो कर लें, जी लेकिन आप ये सोचते हैं कि वो अगर आप इसको बिसीज कर देंगे इस्लामाबाद को जी तो वो ये इमरान खान साहब इस मुल्क की डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। से फॉर एग्जांपल सिंध और पंजाब के बॉर्डर में अगर वो ब्लॉक कर देते हैं, जी आपकी कमोडिटीज ही नहीं आ सकती पंजाब में, जी आपकी कमोडिटीज ही डाउन कंट्री नहीं आ सकती, तो फिर आप क्या करेंगे? जी फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? सही तो इस किस्म की अप्रोच जो है वो मनफी अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, मुल्क को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाने वाली अप्रोच है। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एजुटेशन करते हैं वो कर लें, जी लेकिन मैं ये बात आपको वादे कर देना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बाय यूज ऑफ फोर्स डिसोल्यूशन असेंबली के खिलाफ है। ठीक इसलिए हमने 2014 में भी नून को इसलिए सपोर्ट किया था कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स में ये कोई तरीका नहीं है कि आप प्रेशराइज करके असेंबलियां तोड़वा दें। सही अब तो ये असेंबली डिसॉल्व करने का टोटल इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है और प्रोविंशियल असेंबलीज चीफ मिनिस्टर्स के पास है। जी अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं वो उनका राइट है, लेकिन अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता जरूर इख्तियार करेगा। लेकिन इसमें बुखारी साहब एक सवाल मैं ये भी नहीं है समझता हूं। जी, बुखारी साहब आपकी इत्तेहादी हुकूमत के बारे में एक सवाल ये भी है कि आप पंजाब में तो अगर गवर्नर राज लगाएंगे भी, लेकिन आप सिंध और केपी में तो गवर्नर तैनात तक नहीं कर सके, तो ये तो एक हुकूमत का जो इंप्रेशन है वो बड़ा वीक है, इसको कैसे जाहिल करेंगे? मुझे आपके ड्रॉप हो गया क्वेश्चन आपका। जी, मैं सर गुजारिश ये थी, मैं आपसे ये कह रहा था पंजाब में तो एक गवर्नर राज का ऑप्शन भी आप कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कमज़ोरी इस बात से भी यहाँ होती है कि आप केपी के और सिंध में तो गवर्नर तक तैनात और तकर्रुर नहीं हो सका उनका, तो अब क्या हुकूमत इतनी जानदार है कि सारे मुत्तफ़िक़ा गवर्नर राज पे आ जाएंगे? चले वो देखिए, उसमें हमारे कोलिशन पार्टनर्स के इश्यूज हैं, कंसेंसस से हम सिंध में भी उधर अपॉइंट करना चाहते हैं गवर्नर, लेकिन अभी कोई जो आईनी तरीके से जो काम सूबे का है, जो सूबाई असम्बली का है या लेजिस्लेशन है, वो तो चल रही है। लेकिन आप ये समझते हैं कि गवर्नर राज हम सूबे में लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अच्छा, पंजाब में तब्दीली लाने का फैसला हो चुका है बुखारी साहब? इक़दाम नहीं उठाना चाहेंगे बुखारी साहब, ये फैसला हतमी तौर पे हो चुका है आप में तब्दीली लाने का? देखिए, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूं फैसला हो ना हो, ये ऑल टाइम्स हमारा राइट है, ये ऑल टाइम्स हमारा राइट है कि हम जब हमारे पास नंबर्स पूरे हों तो हम अपना तब्दीली लें। तो बात तो नंबर गेम्स की है, तो जब नंबर्स पूरे हो जाएंगे आपके सामने आ जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाएगा। अच्छा बुखारी साहब, एक इशू है अफसरान की तब्दीली का, ये अमल पहले भी हो चुका है 2 दफ़ा। एक दफ़ा सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान हुआ, ये पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब मरकज़ में थे तो वो आईजी को तब्दील करना था, फिर डीआईजी को तब्दील करना था, फिर एक अच्छी खासी महाजराई हुई सूबे और मरकज़ के दरमियान, बिलाखिर वो सेटलमेंट जाके हुई आपके हक़ में। एक दफ़ा 88 में 89 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में नवाज शरीफ साहब
یعنی وفاقی حکومت نے 4 افسران کو تبدیل کیا. نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے انکار کر دیا ان کو ریلیو کرنے سے, اور اچھی خاصی وہ معاملہ عدالتوں تک بھی گیا. اب یہی کچھ پنجاب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کے معاملات میں اس طرح مداخلت کرے اور وہاں یا مرضی کا افسر لگائے یا جو اس کی مرضی کا نہیں ہے اس کو جس وقت چاہے ٹرانسفر کر دے اور صوبوں سے پوچھے بغیر ایسا کرے؟ یہ اچھا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب, بنیادی طور پہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے 2 کیڈرز ہیں. ایک پروونشل کیڈرز کے لوگ ہیں, ایک سینٹرل کیڈرز کے لوگ ہیں. اور سینٹرل کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈیل کرتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتا ہے. آبویسلی چوائس تو ضرور ہوتی ہے پروونشل چیف ایگزیکٹو کی, اس کو چیف سیکرٹری ہو یا آئی جی ہو, 3 نام دیے جاتے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں کہ ان آفیسرز کو ہمیں دیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ایک جو سول سرونٹ رولز ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے. جب ٹرنیور پوسٹ ہے تو اٹ شوڈ ٹرنیور کمپلیٹ ہونا چاہیے. یا اگر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی کو تو اس کے خلاف کوئی اس قسم کا مٹیریل ہو, کوئی انکمپٹنس ہو, وہ ان میں ان کے اقدامات میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو, تو ہم نے کبھی تو رولز کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے اور بیوروکریسی نے اس پہ عمل کرنا ہے. پک اینڈ چوز کی بات نہیں ہے. اب بات فیورٹزم اور ڈس فیور کی بات نہیں ہے. بات سمپلی یہ ہے کہ جو ہمارے سول سرونٹ رولز ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ٹرنیور پوسٹ ٹرنیور پورا ہونا چاہیے. اگر اس کو قبل وقت اس ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے ریزنز ہونے چاہیے, یا اس کو آپ نے ریٹین کرنا ہے تو اس کے بھی ریزنز دینے چاہیے. صرف یہ کہ مجھے فلاں پسند ہے اور نہ پسند ہے, اس بنیاد پہ ایڈمنسٹریشن نہیں چلتی اور نہ ہی چلانی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, کل عمران خان صاحب عدالت پیش ہوں گے اور کل ان پہ چارج فریم ہوگا توہین عدالت کے معاملے میں. بطور وکیل بتائیے اب ہر 2 صورت کیا ہوگی؟ مطلب اگر وہ صحت جرم سے اقرار کرتے ہیں تب کیا ہوگا, صحت جرم سے انکار کرتے ہیں تب کیا ہوگا, اور اگر وہ اقرار کر لیں اور پھر معافی مانگ لیں تو عدالت کیا پھر بھی معاف کر سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو معافی دینا یہ تو ٹوٹل ڈسکریشن ہے عدالت کی. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا عمران کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدالت کا اور عمران صاحب کا معاملہ ہے. جو پہلے انہیں میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی دی گئی, خاصا لینینٹ ویو لیا گیا اور ان کو اپرچونٹی دی گئی, اپالوجی ٹینڈر کر دیتے, انکنڈیشنل کر دیتے, تو شاید وہ ججز کا کوئی بینچ کا اپنا اپروچ کیا ہوتی. اس سے پہلے بھی ایسے انسٹانسز ہیں سپریم کورٹ میں بھی کہ جہاں انکوالیفائڈ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر ہوئی تو ایکسیپٹ نہیں ہوئی, کنوکشن ہوتی رہی. نہال ہاشمی کو جیل جانا پڑ گیا. کچھ 2 اور ہیں این کے جن کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا فردر الیکشنز کے لیے بھی. تو یہ ٹوٹل ڈومین جوڈیشری کی اپنی ہے. اب کل اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اٹارنی جنرل یا پروسیکیوٹر جنرل, ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ پروسیکیوٹر بنیں گے, ایویڈنس لیڈ ہوگی, ان کو موقع ملے گا کراس ایگزامینیشن کرنے کا, اپنا ڈیفینس دینے کا. اس کے بعد جو بینچ ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے گا. بخاری صاحب, یہ قانونی طریقہ کار کیا ہے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ اگر فرد جرم ایک شخص پر عائد ہو جاتی ہے اور وہ کنٹیسٹ کرتا ہے تو یہ کتنا لمبا پروسیس ہے؟ اس میں پھر گواہیاں بھی ہوں گی اور ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا جن بہت زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہوگا. اچھا, بہت زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہوگا. صحیح. وہ جو ان کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اور جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے وہ بطور وٹنس کیمرہ کے کو آفیشلز آ جائیں گے جن سے انہوں نے ریکارڈ منگوایا ہوا ہے. اچھا. تو وہ اس کو ایگزیبٹ کروا دیں گے, ٹینڈر کر دیں گے ان ایویڈنس. ان کو موقع ملے گا ان کے لائر کو اس کو کراس ایگزامن کرنا. اب جب ویڈیو آ گئی ہے بخاری صاحب, ہو گئے وہ زیادہ نہیں. بخاری صاحب ویڈیو جب آ گئی ہے تو کیا اس کے لیے اس کا فرینزک لازمی نہیں ہے؟ اس کا ٹیسٹ کوئی تو ہوگا کہ ویڈیو جینون ہے, اصلی ہے. obviously جس نے ریکارڈ کی ہے he will be produced نا. جس نے وہ ریکارڈنگ کی ہے جہاں پہ وہ لائیو چلی ہے, اگر جس بھی اس پہ چینل پہ, تو اس چینل کے یا اس کا کیمرہ مین
جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے وہاں پہ بہت سارے چینلز موجود تھے اور پھر بہت سارے چینلز میں یہ چلی بھی ہے، تو وہ پروڈیوسرز کو بھی ان کو بلا لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے وہ فلم بنائی ہے، ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی پروڈیوس ہو سکتے ہیں، اور یہ کنفرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ وہ ویڈیو چلائی جائے گی، اور ابھی 1984 کے بعد ایک پروویژن ایویڈنس ایکٹ میں جو قانون چاہتا تھا اس میں یہ ہے کہ میکینیکل پروسیس کے ذریعے جو ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے وہ ایڈمیسیبل ہے۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، اس میں جن لوگوں کو تھریٹ کیا خان صاحب نے، ان کو بھی بطور گواہ آنا پڑے گا؟ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ کن کو بطور گواہ بلاتی ہے، ٹھیک، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سے فار ایگزامپل ایک بندہ جو اس جلسے میں کھڑا تھا وہ آ کے ایویڈنس دیتا ہے یہ میرے سامنے یہ بات کی ہے اس نے، ٹھیک ٹھیک، جی صحیح ہے، اس کے وہ کہتا ہے جی یہ ریکارڈنگ میں نے ٹی وی پہ سنی ہے، یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ ان کا ڈرائیو تو ہے ہی نہیں ہے۔ جی خان صاحب تو جب آئیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اسلام آباد کو آج ہی بند کر دیا ہے، کنٹینر آ گئے ہیں، ایف سی بلا لی ہے، پولیس بلا لی ہے، سارا کچھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسان جو آئے ہیں مطالبات لے کر ان کو روکنا ہے اور ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ اب کسانوں کے جو جائز مطالبات ہیں بیج کے حوالے سے، وہ جو ٹیکس نئے لگا دیے ہیں ان کے حوالے سے، جو ڈیزل کے ریٹس کے حوالے سے، بجلی کے ریٹس کے حوالے سے، کھاد کے حوالے سے، وہ بجائے وہ ماننے کے کنٹینر لگا دیے ہیں، شہر کو بند کر دیا ہے، عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی پالیسی ہے وفاقی حکومت کی؟ کسان تو بیچارہ مر جائے گا اور اس کی وجہ سے غذائی قلت کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، جو ریڈ زون ہے اس کی سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ باقی سپریم کورٹ نے آلریڈی بھی کہا ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کرتے ہیں کر لیں، کسانوں کا رائٹ بنتا ہے کہ جس حکومتی اقدامات سے وہ اگریوڈ ہیں اس پہ ضرور احتجاج بھی کریں، اور گورنمنٹ کو ان کے احتجاج کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ان کی پرابلمس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ فوڈ سکیورٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینا چاہیے فارمرز کو۔ میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں گورنمنٹ میں آئی تھی تو ہم نے گندم کی سپورٹ پرائس بڑھائی تھی، اور اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ آج بہت زیادہ جو فوڈ باسکٹ ہے اس میں بہت کمی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کو فارمرز کو فیسلٹیز دینی پڑے گی، سبسیڈائز بھی کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہم ڈالرز باہر سے منگوانے کے لیے خرچتے ہیں گندم یا اور اجناس، تو وہ ہم اپنے فارمر کو دیں تو شاید ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری صاحب، ایکسچینج بھی بچ جائے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کو سہولت بھی مل جائے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو فارمرز جو ہیں ان کو ضرور فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن اب 4000 روپے من گندم ہو گئی ہے، سندھ حکومت نے کر دی ہے، پنجاب نے 3000 روپے کر دی ہے، آٹا جو ہے اس کا بحران پہلے سے موجود ہے، اور عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان پہ تو وہ برڈن شفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن میرا سوال اس سے متعلق ضرور ہے فوڈ باسکٹ کی، جو آپ نے بات کی، سیلاب نے تباہ کر دیا، الٹ دی فوڈ باسکٹ۔ دو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں آپ کی پارٹی کے پاس، ایک فارن منسٹر اور دوسرا کلائمیٹ چینج۔ ہمیں ابھی تک جو امداد آ رہی ہے وہ چند 100 ملین یون کی آئی ہے، یہ چند ملین ڈالر کی آئی ہے، جبکہ نقصان 30 ارب ڈالر کا ہے ابتدائی تخمینہ جو ہے۔ تو وہ اوور ویلمنگ ایڈ ابھی تک کیوں نہیں پہنچ رہی، اور بلاول صاحب اس سلسلے میں، اس تناظر میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش ہے، ایڈ آپ ایز اے رائٹ نہیں مانگ سکتے۔ یہ جو دینے والے ملک ہیں یہ ان کی ڈسکریشن ہے وہ کتنی ایڈ دیتے ہیں۔ آپ اپیل ضرور کر سکتے ہیں ایڈ کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا جو ایز اے فارن منسٹر رول ہے وہ بڑا مثبت ہے، پازیٹیو ہے، اس کے پازیٹیو ریزلٹس بھی ہیں۔ ڈپلومیٹس کی کور کو انہوں نے وزٹ بھی کروایا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے جب کی تو اس وقت جو کمٹمنٹس بھی ہوئیں وہ بھی سامنے ہیں، اور جو ایڈز پور ان ہو رہی ہیں، مثلا جو وزٹ تھا سیکرٹری جنرل کا جو یونائٹڈ نیشن کا،
یہ بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایک کامیاب ڈپلومیسی تھی جس کے ذریعے وہ تشریف لائے، اور آج بھی انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا اس میں دنیا سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو اثرات مرتب ہوئے کلائمیٹ چینج کے پاکستان پہ، اس کا پاکستان ذمہ دار نہیں ہے، وہ جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں یہ ان کی بھی جو آفٹر افیکٹس ہیں ان کا بھی بوجھ پاکستان کو برداشت کرنا پڑا، اور وی آر ہوپ فل کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ آنر ہوں گی. جی لیکن یہ آپ ایز اے رائٹ ایڈ کو یو کانٹ ڈیمانڈ. لیکن اس میں بخاری صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب وہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کہہ رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ انجسٹس ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر ہمارا رائٹ کیوں نہیں ہے؟ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر ہمیں تو کمپنسیشن کلیم کرنی چاہیے، یہ تو رائٹ بنتا ہے. ٹو تھنگز نا، آپ ایڈ مانگ رہے ہیں جی، دیکھیں یہ چوک پہ جو کھڑے ہوتے ہیں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ایز اے رائٹ تو آپ نہیں دیتے، آؤٹ آف یور اون ول آپ دیتے ہیں نا. یہ آپ آؤٹ آف یور اون ول کو کنٹری آپ کو ایڈ کرے گا جس کے ساتھ آپ کے بیٹر ریلیشنز ہوں گے. لیکن اگر آپ آئسولیشن میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں اور ہر ملک کو آپ گالیاں دیتے ہوں اور ہر سپر پاور کو آپ گالیاں دیتے ہوں تو پھر ایڈ کیسے آئے گی؟ جی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ہمارا کیس جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے پٹ اپ کیا ہے یہ بڑا پازیٹیو ریزلٹس اس کے نکلیں گے. جی ٹھیک ہے. لیکن ابرپٹلی اینڈ ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم تو ڈیسیژن نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. آبویسلی کنسلٹیشن ہوگی، یونائٹڈ نیشن کے ابھی اجلاس جاری ہے، اس جی ٹھیک میں ہے. کچھ ریزولوشنز پاس ہوں گے جی ٹھیک. جو سرٹن کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ ہیلپنگ ہینڈ دیں گی. بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. زلفی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب نے. زلفی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہفتے سے تحریک شروع ہو جائے گی، ذرا یہ سمجھا دیجئے ہفتے کو آپ لوگ اسلام آباد نکل رہے ہیں یا ہفتے کو آپ لوگ بتائیں گے کہ کس دن نکلنا ہے، اور کیا یہ لانگ مارچ کا فیصلہ اب اٹل ہے؟ جی دیکھیں، لانگ مارچ کا فیصلہ تو بالکل فل اینڈ فائنل ہے، لیکن ہفتے کے دن سے ہماری جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک شروع ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے دن سے کئی پروٹیسٹ الگ الگ چیزوں پہ، مہنگائی سے لے کے اور چیزوں پہ ہوں گے، الگ الگ جگہوں پہ ہوں گے، اور یہ پھر ہم اس کی کنکلوژن جو ہوگی وہ ایک لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف. اچھا، یعنی یہ پہلے آپ کو پروٹیسٹ کریں گے مختلف شہروں میں مہنگائی کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر جب گرم ہو جائے گا میدان تو اس کے بعد آپ نکلیں گے اسلام آباد کے لیے. یہی اسکیم آپ کی یعنی منصوبہ یہی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک اسٹریٹجی ہے جو خان صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں. کب کہاں کال آ جائے، لیکن تحریک کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے. تو جو پچھلے ایک ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ ہم نے کوئی پروٹیسٹ یا ریلیز نہیں کی. اب وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی الگ الگ طریقوں سے، اور اس کے بیچ میں جب خان صاحب سمجھیں گے کہ اب وقت ہے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں تو وہ فیصلہ پھر وہ شروع کر دیں گے. لیکن لانگ مارچ کی تحریک شروع ہو گئی ہے. جی صحیح ہے. آپ کے پاس اتنا وقت ہے کیونکہ گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے کہ اس سے پہلے پنجاب جو ہے وہاں سے آپ کو فارغ کر دیں یا گورنر راج لگا دیا جائے. اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنا انہوں نے آج سے شروع کر دیا ہے، کنٹینر منگوا لیے، نفری منگوا. تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اپنی تیاریاں مکمل کر کے اسلام آباد ہلہ بول سکیں، کہیں آپ کو پہلے ہی 25 مئی کی طرح نہ روک لیا جائے؟ سر جی، گورنمنٹ تو خطرے میں ان کی ہے، پنجاب پوری طریقے سے محفوظ ہے، اور پچھلی دفعہ تو انہوں نے پنجاب پولیس کو استعمال کرتے ہوئے بڑا نقصان دیا، ظلم کیا لوگوں پہ، گرفتاریاں کی. اب وہ کیا کریں گے؟ اگر خان صاحب پہلے بھی چاہتے تو اسلام آباد کا ہر ایک
انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بلاک کر دیتے، لیکن ہم دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو سب سے کم تکلیف و نقصان ہو اس راستے پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ. لیکن پنجاب کی جو یہ بار بار افواہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ مشکلات میں یا خطرے میں ہے، یہ بالکل ان کی خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں. پنجاب پچھلی دفعہ پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے یہ ووٹ تھا سی ایم کا، اس سے بھی زیادہ اچھا بخاری صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ پچھلے دنوں پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ شنید تھی کہ کچھ معاملات آپ کے کسی ڈگر پہنچے ہیں، کوئی کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے، کوئی فارمولہ طے ہو رہا ہے. اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے باوجود پھر لانگ مارچ کا کیا مقصد ہے؟ اس لانگ مارچ سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں اس پہ نہیں کہہ سکتا کہ بات چیت ابھی ہو رہی ہے یا نہیں. یہ صرف چیئرمین صاحب اس پہ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ کہ بات چیت ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. چیف عوامی سٹاف ہمارے چیف عوامی سٹاف ہے، کوئی انڈیا یا کسی اور ملک کے نہیں. اور جب دونوں اس ملک کے سٹیک ہولڈرز، چیف عوامی سٹاف اور سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین ایک ٹیبل پہ بیٹھیں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ جی بات چیت اپنی طرف، لیکن جو عوام کا مینڈیٹ ہے اور جو موومنٹ آنی ہے وہ ہم سے آنی ہے. ہم یہ کوئی آرکسٹریٹڈ یا کوئی پلے بک نہیں ہے کہ جی بات چیت ہوگی اس کے مطابق کیا کریں گے. ہمیں بالکل واضح طور پہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، چاہے بات چیت ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ صرف ہر ادارہ، ہر پولیٹیشین بیلنسڈ رہے، کہ جو ان کا کام ہے وہ اپنا کام کریں، اور ایک وقت پہ بیلنسڈ رہیں کہ کسی کے فور یا اگینسٹ ایک لحاظ سے نہیں ہو. لیکن جو موومنٹ ہے وہ صرف اور صرف آئے گی لوگوں سے، عوام کی موومنٹ سے. اس سے کوئی بات چیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ لانگ مارچ چاہے جو بھی ہو انشاءاللہ ہوگا. زلفی صاحب، اگر پنجاب گورنمنٹ اپنا ان ہاؤس چینج کے بغیر گورنر راج لگا دیا جاتا ہے تو اس کا آپ نے کوئی متبادل سوچا ہے، کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ گورنر راج لگ جائے تو پھر پولیس بھی ان کی ہوگی، انتظامیہ بھی ان کی، اور 25 مئی کے حالات ہوں گے، اس سے نکلنے کے لیے یا اس کا کرنے کے لیے بھی کوئی کور کمیٹی میں ہوا سوچ بچار ہوئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گورنر راج کی بات ہے یہ ایک ناممکن سی بات ہے جی، کیونکہ یہ بہت بڑا بھاری وزن ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی کر کے گورنر راج لگا دیں. اور اس میں بھی کئی ٹیکنیکل لا کے پوائنٹس ہیں جو مجھے ایگزیکٹلی نہیں آتے، لیکن ان میں سے یہ کہ گورنر راج بھی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. 60 ڈے کا ہوتا ہے، 40 ڈے کا ہوتا ہے، اس کے لیے پریزیڈنسی میں سگنیچرز اور وغیرہ. تو وہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ گورنر راج اس طریقے سے جائے. اور ایک گورنر راج جائے اور پولیس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں اس طرف ہو جائے گی، اور جو عوام ہے پنجاب کے اندر ان کو تو لاہور سے نکلنا ہی نہیں ہوگا، تو تب وہ کیا کریں گے؟ تو وہ پریکٹیکلی، لوجسٹکلی، لافلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. جہاں تک میں پھر سے واپس لانگ مارچ پہ آتا ہوں کہ لانگ مارچ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ طے ہو اور انٹرم گورنمنٹ کی طرف جائے. اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جی، چاہے جتنی بھی گپ شپ ہو اور بات چیت ہو اور ڈسکشنز ہو، نیگوشیشنز ہوں. آپ کے مخالفین یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ کے ارکان نے استعفے دیے، خان صاحب نے کہا یہ حتمی ہے، ہم کسی صورت واپس نہیں جائیں گے. لیکن 5 مہینے گزر گئے، جن ارکان کے پاس پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، تمام مراعات بھی لے رہے ہیں. تو یہ جو دو عملی چل رہی ہے، خان صاحب نے کہا نہیں اپنے ارکان سے کہ بھی اب آپ یہ چھوڑیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ ہم اسمبلی چھوڑ چکے ہیں، پارلیمنٹ چھوڑ چکے ہیں اور صرف الیکشن چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ ایگزامپلز ہوں جی تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کسی ایکس ایم این اے کے پاس ابھی تک کوئی اپنے ہاسٹلز ہیں یا نہیں ہیں. یہ میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے، ناٹ بطور ایم این اے ایٹ لیسٹ. یہ منسٹر تھے ہمارے ساتھ پچھلے دنوں پروگرام میں، پارلیمانی امور کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب.
یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ اپنی مراعات اسی طرح لے رہے ہیں اور پارلیمنٹ لاجز کو بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہیں. اور ایون تو ایگزامپل تو جب شہباز گل صاحب کا معاملہ وہ ریڈ کیا گیا وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہی مقیم تھے, آل دو ہی از ناٹ سٹنگ ایم این اے ایز ویل. تو یہ تو پھر ایک بات وہی ہے کہ اس میں ایک تضاد نظر آ جاتا ہے, ایک کنفلکٹ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کہتے ہیں وی ریزائنڈ لیکن آپ وہ ساری فیسلٹیز تو استعمال کر رہے ہیں. شاندانہ گلزار کا تو استعفیٰ بھی منظور ہو چکا ہے لیکن وہ بھی رہ رہی ہیں وہاں, جو لاج ہے اس کا. دیکھیں, اگر مرتضی عباسی صاحب کے پاس کوئی ایگزامپلز ہوں, جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے, مجھے نہیں پتا تھا انہیں کس کا ہاسٹل لیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے صرف ایک بطور ایم این اے کسی اور طریقے سے لیا ہوا تھا ایز پارٹ آف بینگ پولیٹیکل پارٹی, جیسے کہ ہمارے سینٹ کے بھی ارکین ہیں, ہمارے لوگ ہیں سینٹ میں, تو ان کے کھاتے میں اگر انہیں لیا ہوا تو وہ اور بات ہے, وہ ایم این اے کے بطور ایم این اے نہیں لے رہے. اور جہاں تک بات ہے سیلریز کی, مرتضی عباسی صاحب اس وقت حکومت میں ہیں, ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا, وہ نکال کے دکھا دیں کہ کس ایم این اے ابھی تک سیلری لے رہے ہیں, کون سا ایم این اے اپنے ایم این اے کی پوزیشن کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایم این اے ہاسٹل میں. اگر وہ ایم این اے کے طور پہ ان کو گھر یا فلیٹ یا جو بھی ملا ہوا ہے وہ ایک اور بات ہے, اگر ان کو ملا ہوا ہے ڈیو ٹو سینٹ تو وہ ایک اور بات ہے. اچھا ظفر صاحب, ان دنوں کل اسرائیلی ٹی وی نے ایک خبر نشر کی کہ پاکستانی شہری اور امریکن پاکستانی سٹیزنز کا ایک ڈیلیگیشن ہے جس میں انڈونیشیا کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں. اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں, جو پاکستان کے ہی شہری ہیں. ان میں ایک جرنلسٹ بھی ہے, وہ اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں. پچھلے سال اسی سال مارچ میں بھی ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اور وہ کہا گیا تھا کہ آپ کے دور میں اس کی اجازت ملی تھی. تو یہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ یہ دورے جو ہیں تو ابھی تک غیر سرکاری سطح پہ, کسی طرح ان کو حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, یہ کوئی انڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں, اسرائیل تسلیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا یہ ذاتی طور پر ہی لوگ آ جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی ذاتی طور پہ جا رہا ہو تو اس پہ میرا کامنٹ کرنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک جو بھی ڈیلیگیشن تھی وہ ایک امریکن سٹیزنز کی بھی تھی جو پاکستانی روٹس رکھتے ہیں یا ڈیول نیشنل تھے, وہ اپنی ذاتی طور پہ جا رہے ہیں, تو وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہوگا, جرنلسٹ کا بھی ایگزیکٹ پتہ نہیں. لیکن اگر یہ ہو رہے ہیں انڈائریکٹ یا کوورٹ قسم کی میٹنگز بغیر پبلک کو بتائے ہوئے, تو ایک تو یہ غیر قانونی ہے, ملک کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. لیکن اس میں بھی کتنی سچائی ہے یا نہیں تو میں اس میں جانتا نہیں ہوں جی, کیونکہ ہمارے وقت بھی یہ تھا, مطلب جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ میرا نام بھی ایک دفعہ آیا ہوا تھا اور میں کبھی گیا نہیں ہوں, تو بغیر کسی پروف کے میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. لیکن بالکل اسرائیل کو تنظیم کرنا تو بالکل ہی ناممکن بات ہے اس وقت, جب تک پیلسٹائن اسرائیل کا سلوشن نہ آئے. اور اگر یہ کسی کے کہنے پہ یا اس گورنمنٹ کے کہنے پہ گئے ہوئے ہیں تو بالکل اس کی چھان بین ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ بالکل ہم کو اگریبل ہی نہیں ہے, مطلب کسی لیول پہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کس کو بھیجا ہوا ہے, کیا وہ گورنمنٹ کی, اگر وہ گورنمنٹ کے حصہ نہیں ہے تو کون ہے وہ, تو ان کی بھی کوئی چیزیں سامنے آئیں تو پھر زیادہ آپ اس پہ کر سکیں گے. اچھا بخاری صاحب, پچھلے دنوں آپ نے جو آپ کی دوہری شہریت تھی آپ نے ترک کر دی اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان میں ہی رہیں گے, یہیں سیاست کریں گے. اب آپ کا جو علاقہ ہے اٹک, اس میں ایک بہت بڑا سیاسی نام ہے میجر طاہر صادق صاحب, اور ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہم نے, اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ پارٹی کا بیانیہ کیا ہے. تو کیا یہ آپ کی کہیں ڈول نیشنلٹی ترک کرنے کا کوئی ری ایکشن تھا, یا اس کا کنٹیکسٹ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑا فالو کر رہے ہیں جی سچویشن کو, لیکن دیکھیں بات یہ ہے سمپلی کہ جو طاہر صادق صاحب ہیں وہ سب کو پتہ ہے کس قسم کے پولیٹیشین ہیں, اور کئی ایسے پولیٹیشین جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کا اس طریقے سے نظریہ نہیں ہوتا جو شاید پی ٹی آئی اور خان صاحب کا ہو. بہرحال میری
میری الیکٹرل پالیٹکس میں آنے کے بعد کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے اور گھبراہٹ بھی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اس تکلیف اور گھبراہٹ کو بھی ہم بہت جلد دور کر دیں گے۔ ایک بریک کے بعد بخاری صاحب بریک ہی سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بخاری صاحب، اب ظاہر آپ تیاری کر رہے ہیں، تحریک کا آپ کا آغاز ہو گیا، حکومت کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں، 25 مئی کو بھی آپ نکلے لیکن آپ کے نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ آئیں گے تو معجون بھی تیار ہے اور دھونی بھی دیں گے۔ اگر پھر سے وہی ایپیسوڈ ہوتا ہے جو 25 مئی کو ہوا تھا تو آپ کو یقین کیسے ہے کہ اب کی بار آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی کامیابی اگر ہوتی تو وہ بڑے خون خرابے سے ہوتی، لیکن جو مین نقصان ہمارا ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے۔ پنجاب اس وقت ان کے ساتھ ہے نہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتے جو ان نے 25 مئی کو کیا تھا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کامیابی تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بولا کہ پورا اسلام آباد بند کر دیں، سارے اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس بھی ہم بند کر سکتے تھے۔ تو اس دفعہ جب آپ نکلیں گے، آپ تعداد دیکھیں گے اور سوسائٹی کے ہر سیکٹر سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے باہر آئیں گے۔ ان لوگوں کی ان کی حالت جو بات تھی کہ آپ ساری بری چیزیں ان کی اور اچھی ہماری، وہ دیکھیں یہ تو باہر جا کے کافی بھی نہیں پی سکتے کسی ریسٹورنٹ میں یا کافی شاپ میں، کچھ باہر جانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ جاتے ہیں وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں ان کے اگینسٹ، تو بہت برے حالات ہیں۔ انہوں نے تو ان کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا گلا دبایا ہوا ہے اس وقت، اور ہم اس لیے یہاں کے پی اور پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہے وہاں، ہم وہاں الیکشنز جیت کے آئے ہیں، اور جب ان نے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ نے وہاں ایک نو ووٹ کانفیڈنس کرنے کی کوشش کی، وہ ہار گئے تھے، اور جب بائی الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز میں ہم نے 14-15 سیٹس نکالی ہیں، تو ہر لحاظ سے اس وقت پی ٹی آئی ہے پاکستان میں، جو جہاں یہ زلفی صاحب پچھلی دفعہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ظلم ہوا، انتظامیہ نے، پولیس نے لاٹھیاں برسائیں، گیس، گولی چلی، لوگ شہید ہوئے، سب کچھ ہوا، یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے جو بیشتر لیڈر تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پریپیئر نہیں تھے، اور بہت سارے لوگوں نے گرفتاری دے دی، بہت سارے لوگ راستے میں تھک ہار کے بیٹھ گئے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جو تحریک جب ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کے امکانات ہوتے ہیں۔ اب بھی ہمیں جو عام سطح پر، گلی محلے کی سطح پر کوئی تحریک کی تیاری نظر نہیں آتی۔ خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش ہے، لیکن لوگوں کو تیار کرنا، بسوں میں بٹھانا، لے جانا جو ہوتا ہے، وہ ایک جو انتظامی صلاحیت ہے یا کارکن اور تنظیم ہوتی ہے پارٹی کی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کی امید صرف یہ ہو کہ لوگ خود بخود پہنچ جائیں گے اور وہ پھر نا امیدی میں بدل جائے۔ اس پہلو پہ بھی غور کیا آپ نے کہ آپ کی تنظیمیں تیار ہیں لوگوں کو نکالنے کے لیے، لانے کے لیے؟ اب ہماری تنظیمیں تیار ہیں۔ خان صاحب نے پچھلے 2 ماہ سے صرف تنظیموں پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ آپ نے نوٹیفیکیشنز بھی دیکھے ہوں گے کہ کئی لوگوں کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں تنظیموں کو، مجھے پنڈی اور میاں والی کی رسپانسبلٹی بھی دی گئی ہوئی، کئی لوگوں کو اپنے سرور خان صاحب، فواد چودھری صاحب کو، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ علاقوں کی۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا کہ تنظیم جو فیصل بھائی نے پہلے پوچھا تھا کہ جی وہ طاہر صادق صاحب نے یہ بولا تھا کہ جی تنظیم کچھ بھی نہیں ہے اور نظریہ بھی کچھ نہیں ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کبھی بھی کسی شخص کے اوپر بھی ریلائی نہ کریں، آپ اپنے موقف اور پی ٹی آئی کی تنظیم، جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور جو پی ٹی آئی کی اصل طاقت ہے وہ ان کا ورکر ہے اور تنظیم ہے، جتنی ہم تنظیم پہ فوکس کریں گے
اور جب تنظیم آرگنائز کرتی ہے تو چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر نظر آئے گی، اور اس پہ ہم کافی محنت کر چکے ہیں اور آپ کو اس دفعہ نظر آئے گا اس چیز کا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے گاڑیاں کنوینس وغیرہ کرنا، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کرنا ہے، اور خاص طور پہ جس قسم کی مہنگائی آئی ہوئی ہے تو ہم تو کسی ورکر پہ ایسا بوجھ تو ڈال ہی نہیں سکتے۔ تو بالکل اس پہ پوری پریپریشن ہوئی ہے۔ نارتھ پنجاب میں عامر کیانی صاحب بہترین کام کر رہے ہیں، سینٹرل پنجاب میں ڈاکٹر صاحبہ رحمات صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، ساؤتھ میں اون بپی صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بالکل ہم نے مہینہ دو بہت فوکس کی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ جا کے تحصیلوں میں تنظیموں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس چیز کے لیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف، جو میں واضح طور پہ کہتا ہوں جو ہم نے اپنے دور میں جو تھوڑا بہت ہم نے نیگلیکٹ کیا تھا، وہ ہمارا ورکر اور ہماری تنظیمز تھی، کیونکہ آپ حکومت میں ہوتے، آپ پہلی دفعہ تھی، ٹائم نہیں تھا، اور چیزوں پہ فائر فائٹنگ پہ لگے ہوئے تھے، لیکن اب خان صاحب کی توجہ صرف اس پہ ہے۔ جی ٹھیک ہے بخاری صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے۔